السلام علیکم دوستو، آج 8 جولائی 2026 اور اس وقت تقریباً صبح کے 10 بجے ہوئے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے کچھ سٹننگ ڈیولپمنٹس، کچھ سٹننگ پریڈکشنز بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک نئے سیاسی نظام کے اندر دو چہروں کے حوالے سے بات کی تھی، دو سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی تھی اور دو میڈیا پرسن سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی تھی، جس بارے میں میں نے زورواسٹرین نیومرولوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کی کمپیٹیبلٹیز کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص کی کمپیٹیبلٹی 60% کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں نئے سیاسی نظام کے اندر، اور دوسرے شخص کی کمپیٹیبلٹی 40% کی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک تیسرا شخص بھی ایڈ ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت تیسرے شخص کی انٹری ہو سکتی ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم پریڈکشنز کریں گے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ میری ریولوشن سیریز کی جو 500ویں قسط کل میں نے اپلوڈ کی، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے مبارکباد پیش کی، بہت سے لوگوں نے مجھے سراہا۔ گزشتہ 3 سال کا یہ سفر آپ کے ساتھ ہی میرا چلا، اور پاکستان کیسے تبدیل ہوگا، کس طریقے سے تبدیل ہوگا، اس حوالے سے ہم مسلسل پریڈکشنز بھی کرتے آ رہے ہیں، زورواسٹرین نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور اس کے پیرلل ڈسکورس انالیسس کی صورت میں، سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کی صورت میں، مائنڈ ریڈنگ کی صورت میں، یا سوشل سائنسز کے دیگر جتنے بھی ٹولز ہیں، یا رزسٹیو اکانومی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، پولیٹیکل اکانومی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے متواتر کئی دفعہ پریڈکشنز بھی کی، کئی دفعہ رائے کا اظہار بھی کیا، اور آپ میں سے جس نے سراہا ان کا بہت شکریہ۔ لیکن میں پھر واضح کرتا چلوں کہ میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے جو مجھے ایسٹرولوجر سمجھتے ہیں، میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے بھی بالکل نہیں ہوتے جو ریولوشن کو ایک فینومینا نہیں سمجھتے، میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے بھی بالکل نہیں ہیں جو صبح اٹھے، آنکھیں ملیں اور سوشل میڈیا آن کیا اور فوراً میسج کرنے لگے کہاں ہے انقلاب، کہاں ہے عمران خان، کہاں ہے رہائی، کہاں ہے تبدیلی۔ میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ریولوشن کو ایک فینومینا سمجھتے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی 1935 میں ماؤ زے تنگ نے لانگ مارچ کی ابتدا کی تھی، اور 1949 میں جا کے چائنا آزاد ہوا تھا۔ امام خمینی نے اسلامک ریولوشن کی ابتدا 1963 میں کی، اور 1979 میں جا کر انقلاب آیا، اور پاکستان کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دن، ایک ہفتے، ایک رات یا ایک مہینے میں یا ایک سال کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ ایسا تو دنیا میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اب رہی بات آج کے دن کے حوالے سے پریڈکشنز کی، یا وہ تیسری شخصیت کے حوالے سے پریڈکشنز کی، تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس تیسری شخصیت کے حوالے سے بلوچستان کے معاملات کو، بلوچستان کے حالات کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اور بلوچستان کے اندر اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، کل زیارت میں بھی جس طرح کچھ پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی، فتنۃ الخارج کے کافی سارے جو کارندے ہیں وہ جہنم واصل بھی ہوئے، پھر سرفراز بگٹی بغیر بلٹ پروف گاڑی کے وہاں پر گئے بھی صحیح، اور جنازے میں شرکت بھی کی، عوامی لیڈرشپ والا جیسچر انہوں نے شو کیا، بہت اچھا بھی لگا۔ اور اس حوالے سے یا دیگر بلوچستان کے حوالے سے میں اکثر ولاگ کرتا رہتا ہوں، میں آپ کے سامنے تھم نیل شیئر کر دیتا ہوں۔ پچھلے سال 2025 میں مارچ اور اپریل 2 مہینے میں نے متواتر بلوچستان کے حوالے سے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ بلوچستان ول بی دا ریچسٹ پروونس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ 2026 تک یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی چنگاریاں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آئیں گی، لیکن 2026 ان کا آخری سال ہوگا، اور اس سال کے اندر یہ مکمل طور پر وائپ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بارہا بتایا ہوا ہے کہ میرا بچپن وہاں پر گزرا، جوانی وہاں پر گزری، نوشکی، دال بندین، شیخ واصل، احمد وال، وہاں پر بچپن کی یادیں بھی ہیں۔ پھر اکیڈیمک ورک بھی میرا ML4 کی انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے ورکنگ میری، یا پھر پاکستان، ایران اور افغانستان کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ کے حوالے سے جو میری ورکنگ ہے، یا جو میری پبلشڈ بک ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے متواتر ڈسکس کر چکا ہوں۔ پھر بلوچستان کے انہی شہروں میں جہاں پر بچپن، جہاں پر جوانی، یا جہاں پر اکیڈیمک ورکنگ کے حوالے سے وقت گزرا، وہاں پر دوستیاں بھی ہیں۔ اور کل بھی میں اپنے کچھ نوشکی میں رہنے والے دوستوں سے بات کر رہا تھا، تو وہ زیارت کے واقعے کے حوالے سے دکھ کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو خاص طور پر پاکستان نے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے معاملات میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی جانب سے کچھ زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مخالف ممالک، یا خاص طور پر بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے مخالف جو ممالک ہیں، وہ اس سارے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی بلوچ عوام کے اندر بھی ہے، اوورال پاکستانی عوام کے اندر بھی ہے۔ اور نیومرولوجیکلی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان اور بلوچستان دونوں 3 کے نمبر پر آتے ہیں، زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ دونوں کا نمبر 3 ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کل جب میری
میری کچھ وہاں پر دوستوں سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے باتیں کرتے ہوئے کچھ کویسچنز نوٹ کی اور میں نے ان سے پرومس بھی کیا کہ پولیٹیکل اکانومی کے کنٹیکسٹ میں بھی، زورواسٹین نیمرولوجی کے کنٹیکسٹ میں بھی اور پولیٹیکل سائیکالوجی کے کنٹیکسٹ میں بھی میں ان حوالوں سے دیکھوں گا بھی، صحیح انالیسس بھی کروں گا اور پریڈکشنز بھی پیش کروں گا، کیونکہ تمام تر سوشل سائنسز انکلوڈنگ نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو سوالات کیا تھے جو کل میں نے اویلیویٹ کیے یا میں نے ان کو درج کیا، وہ یہ تھے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں کیا ان کی آنے والے دنوں کے اندر داخلہ اور خارجہ پالیسی پر کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان سے متعلق کیا اعلانات ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ کیا کوئی بڑا فوجی آپریشن متوقع ہے، یا چوتھا سوال کہ کیا خارجہ پالیسی کے اندر بھی کوئی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، خاص طور پر یو اے ای اور بحرین کے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کوئی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ڈیسیجن سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ بلوچستان سے متعلق جو خبریں میڈیا پر آ رہی ہیں کیا اس کا اثرات وفاق پاکستان پر یا شہباز شریف کی حکومت پر کچھ پڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نیا نظام بلوچستان کے حالات کو دیکھ کر یا بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر تو نہیں انٹروڈیوس کرایا جا رہا، یا پھر کیا پاکستان کے اندر کوئی سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا ماڈل تو نہیں لایا جا رہا، یا پھر یہ کہ بلوچستان کے حالات کو بنیاد بنا کر جو ایک نئے سیاسی نظام کی اگر بنیاد رکھی جائے تو کیا اس میں بھی علیم خان اور محسن نقوی کا کچھ شیئر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری شخصیت کے حوالے سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اس کا تعلق بلوچستان سے تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر پاکستان کے اندر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں تو اوبویسلی ان کو تو عوامی تائید حاصل ہوگی، لیکن جو نیا سیاسی نظام یا نیا سیاسی کلچر اگر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو کیا اس کو عوامی تائید حاصل ہوگی، یا پھر عوام کیا احتجاج کریں گے۔ اور پھر ان تمام تر سوالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کہ کیا بلوچستان کی بنیاد پر جو نیا ایک سیکیورٹی فریم ورک یا سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا ماڈل اگر بالفرض انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو اس کے امپیکٹ عمران خان یا پی ٹی آئی کی موومنٹ پر یا خیبر پختونخوا کی حکومت پر کیا پڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ میں اکثر کچھ پریڈکشنز کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اصلاحات ہو جائیں، چاہے پہلے مصنوعی کلچرل ریولوشن یا پھر ایک سڈن شاکنگ ایونٹ یا سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ کے بعد حقیقی کلچرل ریولوشن اور اس کے دوران میں اصلاحات اور اس کے بعد الیکشن اور اس کے بعد زندگی بخیر عمران خان یا ان کی لیگیسی کی حکومت، تو یہ تمام تر جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصنوعی کلچرل ریولوشن کے دوران یا حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران جتنی بھی اصلاحات ہوں گی ان کے فروٹس کو عمران خان یا ان کی لیگیسی نے انجوائے کرنا ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر بالفرض بلوچستان کے اندر بھی کوئی سیکیورٹی بیسڈ گورننس انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے یا بلوچستان کی بنیاد پر ملک بھر میں سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا کوئی ماڈل انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو کیا اس کے فروٹس بھی آنے والے دنوں کے اندر عمران خان یا ان کی لیگیسی انجوائے کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ بلوچستان سے لے کر اڈیالہ جیل تک کا سفر، یہ جو ٹرم ہے جو اکثر لوگ آج کل یوز کر رہے ہیں، یہ اصلاحاتی یا انقلابی ٹرم یا اصلاحاتی یا انقلابی سفر کی جو ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے، یہ کیا واقعی حقیقت ہے یا اس محض ایک افسانہ ہے یا افسانوی کسی کتاب کا ٹائٹل ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ نیا سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا ماڈل اگر انٹروڈیوس ہوتا ہے تو کیا وہ وحدانی طرز حکومت کی جانب اشارہ ہوگا یا وفاقی طرز حکومت کی جانب اشارہ ہوگا۔ اور یہ اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ جن کو چند پوائنٹس کے اندر ہی میں بس تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کر سکتا ہوں۔ اگر بلوچستان کے حوالے سے نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ بلوچستان کے اندر آنے والے کچھ دنوں کے اندر بلکہ جولائی کے مہینے میں ہی کوئی بڑا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور سیکیورٹی بیس گورننس والا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ شاید کوئی آرڈیننس یا شاید کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ کچھ مقامی سیاسی جماعتیں بلوچستان کی ان کے غیر ملکی روابط کے اوپر بھی بڑی سخت نظر آنے والے دنوں میں رکھی جائے گی، اور ان کے بھی اگر کوئی ریلیشن شپ اینٹی سٹیٹ ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کو بھی کٹ لگانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ پھر گلف کے اندر موجود کچھ پرو اسرائیلی ممالک، ان کے حوالے سے اعلانیہ تو کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن اگر کہیں ان کی کچھ پراکسیز بلوچستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں تو ان کو بھی کٹ لگانے کے حوالے سے کام ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ان کے خلاف آپریشن میں بڑی تیزی بھی آ سکتی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں کے اندر اگر خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو بلوچستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان آنے والے دنوں میں سیکیورٹی بیسڈ ڈپلومیسی کو کیا کہتے ہیں پریفر کرے گا، اور گلف میں موجود جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی بیسڈ ڈپلومیسی کے اوپر کام کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، نیومرولوجیکل کیلکولیشنز یہ بھی بتا رہی ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آنے
آنے والے کچھ دنوں میں یا جولائی کے مہینے میں ایک سپیڈ ورکنگ گروپ اس طرح کا کوئی اناؤنس ہو سکتا ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ پھر یہاں پر صوبائی خود مختاری سے ہٹ کر کچھ مرکز کی سطح پر فیصلے یا معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے بات ہوگی, اور ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ وحدانی طرز حکومت کی ایک جدید شکل ہوگی. اور یہاں سے بھی 18ویں ترمیم کے رول بیک ہونے کے حوالے سے واضح انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں. اور اسی کی بیس پر میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, جب سے میں نے پچھلے 3 سال سے ویلاگنگ کی, میں نے آپ کو 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ یوگوسلاوین ماڈل ہے اور اس نے ایک نہ ایک دن ریورس ہونا ہے. اور جب میں پرویز مشرف والے ماڈل کی بات کرتا ہوں, 17th امینڈمنٹ یا ڈیولوشن پلان کے حوالے سے بات کرتا ہوں, یا پھر جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات اور جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن کی بات کرتا ہوں, تو در حقیقت میں ٹائٹ فیڈرلزم یا یونٹری اسٹیٹ سسٹم کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر صوبے صرف کلچرل اٹونومی کی حد تک رہ جائیں گے. اور کہیں نہ کہیں بلوچستان کے حوالے سے اگر سیکیورٹی بیسڈ گورننس کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے آپ اس کو ٹائٹ فیڈرلزم یا ایک طرح سے جدید شکل وحدانی طرز حکومت کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر نئے صوبے بھی بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں, اور نئے صوبے پاکستان کے اندر بننے بھی ہیں, اور یہ وہ واحد عمل ہوگا جس کو عوام کی بہت زیادہ تائید بھی حاصل ہوگی. اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر فوجی آپریشن ہو سکتا ہے. مجھے بالکل پورے پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن نظر آتا ہے, لیکن یہ صرف بلوچستان کے اندر نہیں بلکہ ملک گیر ہوگا اور انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا, اور صرف BLA نہیں, TTP بھی, بلکہ تمام تر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, اینٹی پاکستان ایلیمنٹس اس کے اندر رگڑے میں آ سکتے ہیں. اور وہ تمام تر لوگ جو انتشار کا سبب بن رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اس کا سبب بن رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں یا سیکیورٹی بیس گورننس کی بات کر رہے ہیں یا مرکز کی سطح پر معاملات کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, اس کو آپ جدید یا ماڈرن یونٹری اسٹیٹ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی کی بیس پر ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر آئینی اصلاحات ہوں گی, چاہے مصنوعی کلچرل ریولوشن کے دوران ہو چاہے حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران ہو. اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علیم خان اور محسن نقوی کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا رول اگر بلوچستان کے حوالے سے کوئی اس بلوچستان کو بنیاد بنا کر اگر کوئی سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا ماڈل انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو کیا اس میں بھی ان کا رول ہوگا. اوبویسلی جب تک مصنوعی کلچرل ریولوشن کی بات کی جائے یا موجودہ ارباب اختیار کی بات کی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان دونوں صاحبان کا بہت زیادہ اس میں رول ہوگا. لیکن ساتھ میں جو تیسری شخصیت ہے, میں اگر اس حوالے سے آج کی کمپیٹیبلٹیز کے اکارڈنگ, آج کی نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ بتاؤں تو وہ سرفراز بگٹی کا نام نظر آتا ہے. اور سرفراز بگٹی کے حوالے سے بھی پچھلے سال سے مارچ اور اپریل کے دوران سے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سرفراز بگٹی کا مرکز کی سطح پر بھی کوئی کردار نظر آتا ہے, اور کہیں نہ کہیں مرکز کی سطح پر ان کے حوالے سے بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پریڈکشن کی ہوئی ہے, بلکہ عبوری نیشنل سیکیورٹی گورنمنٹ کی ٹرم یا ایگزیکٹو کونسل کی ٹرم, اس حوالے سے میں جب ویلاگ کر چکا ہوں, آپ دیکھیں تو اس کی کون سی تاریخ ہے جس میں نے عبوری نیشنل سیکیورٹی گورنمنٹ کا نام دیا, یا جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی آرکیٹیکچرل اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یا سیکیورٹی بیسڈ ٹیکنوکریٹک سینٹرلائزڈ ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں, یا سیکیورٹی بیسڈ گورننس کا نام جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اس حوالے سے میں کب پریڈکشن کر چکا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران تو بتایا تھا نا کہ اس کے اندر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ ٹیکنوکریٹس کا, کچھ وہاں کے مقامی لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہوگا. وہ تھم نیل اور اس کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیں کہ جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقیقی کلچرل ریولوشن سے پہلے لاہور اور کوئٹہ میں ایک اجلاس ہوں گے, اور اس کے بعد ایک نئی ایگزیکٹو کونسل یا ایک عبوری حکومت کا ایک اعلان کیا جائے گا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں, چاہے مصنوعی کلچرل ریولوشن ہو چاہے حقیقی کلچرل ریولوشن ہو, ہر دو صورتوں کے اندر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ لیڈران کی نمائندگی مجھے زیادہ نظر آتی ہے, اور اس کے اندر اب سرفراز بگٹی کا نام بھی نظر آنے لگ گیا. اب یہاں پر یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا اس نئے سیاسی نظام کے حوالے سے, چاہے وہ بلوچستان کی بنیاد پر آئے یا کسی بھی طریقے سے آئے, چاہے کرپشنز کے اسکینڈلز کی بنیاد پر آئے, چاہے کوئی آڈیو ویڈیو لیکس کی بنیاد پر آئے, کسی بھی حوالے سے عوام کا رد عمل کیا ہوگا. صوبوں کے حوالے سے اگر صوبے بنائے جاتے ہیں تو وہ تو عوامی تائید ہوگی, لیکن کسی بھی دوسرے قسم کے عوامی رد عمل یا عوامی ریاکشن سے بچنے کے لیے یا مہنگائی کے خلاف عوامی ریاکشن سے بچنے کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ اس مصنوعی کلچرل ریولوشن کے اندر سخت
قوانین بھی ہو سکتے ہیں، ڈیجیٹل سینسرشپ بھی ہو سکتی ہے، اور ٹیکسز کی ایک انبار ہو سکتی ہے، جس کے بعد عوام کو اپنے روزگار کی پڑ جائے گی، اور یہ ایک طرح سے عوام کو روکنے کی کوشش ہوگی۔ اور اسی تمام تر پریڈکشنز کے دوران ایسا نظر آتا ہے کہ جولائی کے باقی کے مہینے میں، خاص طور پر جولائی کے آخری 2 ہفتوں کے اندر پورے ملک میں ایک طرح سے کریک ڈاؤن کا سا ماحول نظر آتا ہے، شکنجے سخت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے کہ جولائی کے آخری 2 ہفتے بہت زیادہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پھنستی ہوئی نظر آئے گی، اور کہیں نہ کہیں سیکیورٹی بیسڈ گورننس والا ماڈل، یا اس کو نیشنل عبوری سیکیورٹی گورنمنٹ کہہ لیں، یا سیکیورٹی بیسڈ ٹیکنوکریٹک سینٹرلائزڈ ماڈل کہہ لیں، یا سیکیورٹی آرکیٹیکچرل اسٹیٹ ماڈل کہہ لیں، وہ آپ کو مکمل طور پر ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ مصنوعی کلچرل ریولوشن کے دوران بھی ہوگا، اور ایک سڈن شاکنگ ایونٹ یا سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ کے بعد بھی اسی قسم کا ماحول نظر آتا ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر جو بعد والے ماحول کے اندر 4 جرنیلی صفات، جو میں آپ کو جنرل وحید کاکڑ، جنرل پرویز مشرف، جنرل ڈیگال اور جنرل مارشل ٹیٹو کی بات کرتا ہوں، وہ بھی نظر آتی ہیں۔ الٹیمیٹلی پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو آنے والے 6 سے 8 مہینے پاکستان کے اندر مکمل طور پر کانسٹیٹیوشنل اینڈ گورننس کا ری سیٹ نظر آتا ہے۔ پورا یہ 6 سے 8 مہینے کا جو پیریڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ری سیٹ کا پیریڈ نظر آتا ہے، اور اس کے دوران آپ کو بظاہر تو ایسا لگے گا کہ شاید یہ سیکیورٹی بیسڈ گورننس ماڈل، شاید کچھ سیاسی مخالفین بھی اس کے اندر رگڑے میں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو میں ایک چیز واضح طور پر بتاتا جاؤں، چاہے مصنوعی کلچرل ریولوشن کے دوران، چاہے حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران جتنی بھی اصلاحات ہوں، جو بھی فریم ورکس اناؤنس ہوں، جو بھی ایڈمنسٹریٹو انوگریشنز ہوں کسی بھی حوالے سے، وہ تمام کی تمام ایک نہ ایک دن عمران خان یا ان کی لیگیسی کی جھولی میں جا کر گریں گی۔ زندگی بخیر، زندگی بخیر، زندگی بخیر۔ اور یہ جتنی اسٹرکٹ اصلاحات ہوں گی، جتنی طاقتور ترین اصلاحات ہوں گی، یہ اتنی ہی زیادہ عمران خان اور ان کی لیگیسی کو ایک سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آنے میں مدد فراہم کریں گی۔ اور اس حوالے سے متواتر پریڈکشنز کرتا آ رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں، اور وہ جو تیسری شخصیت ہے آج کی کیلکولیشنز کے اکارڈنگ وہ سرفراز بگٹی نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بھی اشخاص نئے سیاسی کلچر کے اندر، چاہے وہ نیا سیاسی کلچر پہلے مصنوعی ہو، بعد میں کہیں نہ کہیں حقیقی ہو، ہر 2 صورتوں کے اندر بلوچستان کی نمائندگی اس میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو بتایا آج 8 جولائی 2026 کی کیلکولیشنز کے اکارڈنگ بتایا، زورواسٹرن نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کیا، نیومرولوجیکل جیومنسی کو بھی یوٹیلائز کیا، ڈسکورس انالیسس اور سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کے تمام تر ٹولز بھی یوز کیے، اور پھر آپ کو بتایا لیکن ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان از پاکستان اینڈ پاکستان از بلوچستان۔ جو مرضی آپ میں سے کوئی سیاسی تقسیم کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی باتیں کر لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے سے الگ ہو سکیں۔ ہر حال میں پاکستان بھی زندہ باد اور ہر حال میں بلوچستان بھی زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔